بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طریقے سے خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ حملوں کا آغاز کیا جا سکتا ہے، حملے شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ کارروائیاں ایسی ہوئی ہیں ملیٹنٹس کی طرف سے کہ ان کارروائیوں میں کم جانی نقصان ہوا ہے، لیکن جن خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا اس سے بڑھ کے زیادہ شدت کے ساتھ سیکیورٹی فورسز نے کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، خصوصاً شمالی وزیرستان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور بلوچستان میں کارروائی ہوئی ہے مختلف شہروں میں، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک خودکش حملہ ہوا شمالی وزیرستان میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ 7 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ زخمی ہوئے، اور اس کی تفصیل یہ ہے، اور یہ اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں، لیکن ساتھ میں کچھ علاقوں سے ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ جن علاقوں میں پہلے بہت زیادہ ملیٹنٹس نظر آتے تھے باقاعدہ بازاروں میں گشت کرتے ہوئے، سڑکوں پہ گشت کرتے ہوئے، یہ جو سلسلہ ہے یہ کم ہوا ہے عید کے بعد۔ مختلف علاقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ملیٹنٹس نے شاید نقل مکانی کی ہے۔ یہ نقل مکانی جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا کسی بڑے حملوں کی تیاری ہے، یا پھر جس طریقے سے آپریشنز ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے متعدد علاقے چھوڑ دیے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جس کا جواب اگلے چند دنوں میں پھر پتہ چلے گا۔ اس خودکش حملے کی تفصیل یہ ہے کہ یہ میرلی جو شمالی وزیرستان کا ایک پہلا شہر آتا ہے، تحصیل آتی ہے پہلی، جب بنو سے آپ شمالی وزیرستان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ میرلی اور میران شاہ جو صدر مقام ہے شمالی وزیرستان کا، اس کے بیچ میں علاقہ ہے ایدک بازار۔ یہاں پہ نظامیہ ایک مدرسہ ہے، یہاں یہ حدود ہیں تانہ میرلی کی، اور اسلم چیک پوسٹ، یہاں پہ یہ خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بارود بری گاڑی، یہ مزدہ گاڑی یعنی چھوٹا ٹرک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بڑی پک اپ گاڑی، اس میں بارود بھرا گیا تھا، اور یہ خودکش حملہ آور جو تھا اس میں سوار تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے فورسز کی طرف سے، یعنی شاہدین کی طرف سے، کہ جب اس چیک پوسٹ میں تعینات اہلکاروں نے دیکھا کہ یہ مشکوک گاڑی جو ہے ان کی طرف بڑھ رہی ہے تو انہوں نے پہلے ہی اس پر فائرنگ شروع کر دی، اور یہ حملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ ناکام بنا دیا، کیونکہ اس میں ایک ہی خودکش حملہ آور جو ہے یہ مارا گیا، اور پھر بتایا گیا ہے فورسز کی طرف سے کہ اس میں 4 جو ملیٹنٹس ہیں یہ بھی مارے گئے ہیں۔ ٹوٹل 14، یہ میں نے آپ کو 7 بتایا تھا، ٹوٹل 14 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یہ اس میں زخمی ہوئے تھے، جن میں 7 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ زیادہ ان کے علاج کی ضرورت تھی، زیادہ ان کو زخم آئے تھے، ان کو FTC ہسپتال میران شاہ کیمپ منتقل کیا گیا، جبکہ 7 جوان جن کی حالت جو ہے وہ یعنی یہ زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے، ان کو ADS ہسپتال میرلی کیمپ منتقل کیا گیا، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ان 7 جو اہلکار ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور ان 14 کے 14 سیکیورٹی اہلکاروں میں کسی کی حالت اتنی زیادہ سیریس نہیں ہے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہو۔ شمالی وزیرستان آپ کو پتہ ہے یہاں پہ TTP کی بھی موجودگی ہے، یہاں پہ گل بہادر گروپ کی زیادہ موجودگی ہے، کیونکہ گل بہادر گروپ کا وجود ہی یہاں سے اس گروپ نے جنم لیا تھا شمالی وزیرستان سے، اور TTP آپ معلوم ہے آپ کو کہ جنوبی وزیرستان میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور باقی اس میں مختلف جو صوبے کے دیگر علاقوں کی جو تنظیمیں ہیں یہ اس اتحاد کا پھر حصہ ہو گئی تھیں، اور جو شمالی وزیرستان سے ملیٹنٹس آتے ہیں، بکا خیل، جانی خیل اور پھر بنو ان کے نشانے کے اوپر ہوتا ہے یہ صورتحال۔ اور پھر جو سرحدی مقامات ہیں، دتا خیل ہے اور پھر درپا خیل، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ماضی قریب میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں، سرحد پار دراندازی کے واقعات ہوئے ہیں، روکا گیا ہے ان کو، افغانستان سے یہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں پاکستانی حدود میں۔ اب جو درپا خیل کی صورتحال ہے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ درپا خیل کے جو 2 دیہات ہیں، ایک کا نام پلنگ زائی ہے اور ایک کا نام خوزیائی ہے، ان 2 دیہات میں پچھلے 2-3 دن سے آپریشن جاری ہے،
اور ٹارگیٹڈ کارروائی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی 15 کے لگ بھگ ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے جا چکے ہیں۔ کرفیو کا نفاذ کیا جا چکا ہے اس علاقے میں، اور جو ایشا چیک پوسٹ ہے یہاں سے آگے کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ مواصلات کا نظام جو ہے وہ بھی کافی متاثر ہوا ہے انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے، اور سڑکوں کی بندش کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ مقامی صحافی بھی کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں ٹارگیٹڈ کارروائی ہو رہی ہے۔ تفصیلات اس کی مکمل طور پر سامنے نہیں آ رہی، لیکن اتنا بتایا جاتا ہے کہ یہ ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی ہے، اور ان علاقوں میں جن علاقوں میں شمالی وزیرستان کے اندر بہت زیادہ یہ نظر آتے تھے یہ مسلح لوگ، باقاعدہ جن کے حلیوں سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ ان کا مختلف تنظیموں سے تعلق ہے، تو اب وہ بہت کم نظر آنے لگے ہیں، یا کچھ علاقوں میں بالکل نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ وہ ایک تبدیلی ہے کہ جو عید کے بعد نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح کی صورتحال ہم بنو کے مختلف علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ جانی خیل، بکا خیل، نورڑ، حوید، اور اسی طرح وزیر سب ڈویژن، ڈومیل کا علاقہ، سی پیک کا جو ایک لنک روڈ ہے جو بنو ڈیر اسماعیل خان روڈ کو ملاتا ہے بکا خیل اور جانی خیل سے، شمالی وزیرستان سے، اس روڈ کے اوپر بھی وہ لوگ جو بہت زیادہ نظر آتے تھے، موٹر سائیکلوں پہ سوار نظر آتے تھے، گشت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ کم نظر آنے لگے ہیں۔ یہ کیا حکمت عملی ہے؟ کیا کسی نئے حملے کی منصوبہ بندی ہے؟ کیا کسی بڑے حملے کی تیاری ہے؟ یا پھر یہ نقل مکانی کر گئے ہیں، یہ یہاں چھوڑ گئے ہیں یہ علاقہ؟ یہ تو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ پتہ چلے گا۔ اگر کوئی بڑا حملہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا یہی مطلب پھر نکالا جا سکتا ہے کہ جی یہ حملوں کی تیاری تھی، کیونکہ جتنا بڑا نقصان پہنچا ہے پچھلے دنوں میں، اب جیسے فتح خیل چوکی کے اوپر جب خودکش حملہ کیا گیا تھا، اس میں 15 پولیس اہلکار مارے گئے تھے ایک ہی حملے کے اندر، اور اس کے بعد جو آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد جو بنو میں اور اس سے پہلے لکی مروت میں پولیس امن کمیٹیاں قائم کی گئیں، اور پھر ان کمیٹیوں نے جس طریقے سے ایکشن لیا، اور جس طریقے سے پھر پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مل کر کارروائیاں کیں، تو اس سے بھی شاید ان کو سنجیدگی لگی کہ اب تو فورسز کے لوگ جو ہیں سنجیدہ ہیں، تو یہ غالباً حکمت عملی کے تحت علاقہ چھوڑ گئے، پسپائی اختیار کر گئے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ تشویشناک صورتحال ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال اور اسی طرح کے واقعات جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں۔ مختلف جو ایک شٹل ٹرین پہ حملہ کیا گیا تھا، بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا کوئٹہ میں، بلوچستان کا جو دارالحکومت ہے، اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں 17 جو دہشت گرد ہیں BLA سے جن کا تعلق ہے ان کو مارا گیا ہے۔ یہ کارروائیاں کی گئی ہیں مستونگ میں، نوشکی میں، زہری میں، خزدار میں اور کیچ کے علاقوں میں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 17 کے لگ بھگ ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، ٹارگیٹڈ کارروائیاں، جہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے وہاں پہ فورسز جو ہیں یہ حرکت میں آتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عید کے پہلے دن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بلوچستان کے اندر تھے، اور اسی طرح ایک تازہ خبر اور یہ بھی ہے کہ پاک افغان سرحد پر جو ہے طالبان کی طرف سے، طالبان فورسز کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے۔ پاک فوج نے اس کا جوابی کارروائی کی ہے، اور لنڈی کوتل کا یہ علاقہ ہے، اور زکا خیل سیکٹر یہ بتایا گیا ہے، اور یہ حملہ جو ہے یہ پسپا کر دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے واقعات، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے سرحدی فورسز کے بیچ میں۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ بحال نہیں ہوئے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے تقریباً 7.5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ پاک افغان سرحد، پاک افغان تجارت، یہ سلسلہ معطل ہے، اور بیچ میں کبھی مذاکرات کی بات بھی ہوتی ہے، بیچ میں کبھی فیک نیوز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے افغانستان سے، اور ایسی خبریں کہ جن کو خواہش تو قرار دیا جا سکتا ہے اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال کے وہ معاملات کہ جو ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور جو ہمارے خطے بلوچستان کے معاملات، خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی معاملات، انہی معاملات پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے،
اور آپ نے بھی اگر جاننا ہے اور اب آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں، جب آپ لائک کرتے ہیں، جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اس سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چینل کی رسائی ممکن ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا۔ بعض اوقات ایسی خبریں ہوتی ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو کمنٹ میں کچھ میرے مہربان لکھ دیتے ہیں کہ جناب وہ فلاں فلاں چینل پہ تو یہ خبر نہیں ہے، تو یہ تو فیک نیوز ہے۔ اگر آپ یہ خبر بتا رہے ہیں اور بڑے چینلز کے اوپر نہیں ہے تو یہ تو پھر جعلی خبر ہے، یہ تو فیک نیوز ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہمارا مین سٹریم میڈیا کی جو ترجیحات ہیں وہ اس قدر مختلف ہیں کہ جو اصل مسائل ہیں، جو جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، جہاں کی تپش جہاں پہ لوگ محسوس کر رہے ہیں، ان لوگوں کا درد، ان لوگوں کا دکھ آپ کو نیشنل میڈیا پہ نظر نہیں آتا۔ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔